اس دوران ویلمر خاموش نہیں رہا، وہ بدستور مجھ سے ہم کلام رہا۔ اسے حیرت تھی کہ میں نے جرمنی میں کارلس پر کس طرح قابو پایا تھا، یا وہ عبدالجبار کے ساتھ میرے تعلق سے بے خبر تھا۔ ویلمر نے مجھے بتایا تھا کہ میرے کارناموں سے اسے عبدالجبار نام کا ایک شخص اکثر یاد آ جاتا تھا۔ یہ شخص انڈین تھا اور قیام پاکستان سے چند سال پہلے بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن آیا تھا۔ تنظیم نے اس کے ایک دوست کو اغوا کر لیا تھا۔ وہ اپنے دوست کی بازیابی کے لیے بدلے نخواستہ تنظیم میں شامل ہو گیا تھا، بالکل میری طرح، مگر وہ بہت دنوں تک تنظیم کے گرگوں سے خود کو پوشیدہ نہیں رکھ سکا اور تنظیم کے زیر آتاب آ گیا اور تنظیم کے خلاف بغاوت کر کے کچھ عرصہ زیر زمین سرگرمیوں میں ملوث رہا اور پھر کبھی سامنے نہیں آیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عبدالجبار ابھی تک کامن انٹرسٹ کے لوگوں سے برسر پیکار ہے۔ اگر جذبات میں آ کر اپنے اصل عزائم کو بے نقاب کرنے کی غلطی نہیں کرو گے، اس تنظیم کے چیف کو بے نقاب کرنا تمہاری اصل مہم ہے، اور کون جانے جس شخص پر اعتماد کر کے تم اسے اپنے عزائم سے آگاہ کرنے کا ارادہ کرو، خود وہی شخص تنظیم کے چیف کا کردار ادا کر رہا ہو۔ ولیم کی میٹنگ میں مصروف ہونے کے باعث ویلمر کو تقریر کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ بے تکا بولے جا رہا تھا۔ دراصل تم پیٹرسن سے بہت قریب ہو۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پیٹرسن کو تمہارے اصل عزائم کی بنت نہیں پڑنی چاہیے۔ جن معدود سے چند شخصیات پر تنظیم کا چیف ہونے کا شبہ کیا جا رہا ہے، پیٹرسن کا نام ان میں شامل ہے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ پیٹرسن کے ساتھ تمہاری گفتگو تنظیم تک نہیں پہنچے گی۔ ویلمر نے مجھے یہ بھی پوچھا کہ میں نے کارلس پر کس طرح قابو پایا تھا۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ کارلس ہی دراصل عبدالجبار تھا، البتہ اسے اس بات کا اعتراف ضرور کر لیا کہ کارلس نے اپنے آپ کو از خود گرفتاری کے لیے پیش کیا تھا، اور ایسا اس نے اس لیے کیا تھا کہ وہ بھی ویلمر کی طرح میرا کامن انٹرسٹ میں شامل رہنا ضروری سمجھتا تھا۔ ویلمر مجھ سے یہ پوچھنا ہرگز نہیں بھولا تھا کارلس مجھے تنظیم میں شامل رکھ کر کیا کام لینا چاہتا تھا۔ میں نے ویلمر کو یہ بات بتا دینے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھا کہ کارلس میرے ذریعے تنظیم کی کسی زیر زمین تجربہ گاہ میں چند سائنسدانوں کا سراغ لگانا چاہتا تھا۔ ان سائنسدانوں میں ڈاکٹر تنویر نامی ایک شخص خود کارلس کا دوست تھا۔ جب وہ یہ باتیں پوچھ چکا تو بولا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا توقیر بیٹے، کہ تم اپنے اصل مقصد کو جزوی مقاصد کی بینٹ نہیں چڑھاؤ گے۔ تم آگ کے دہانے کو بند کر دو گے تو اس کی تپش خود بخود ختم ہو جائے گی۔ جس راستے پر تمہیں میں نے ڈالا ہے، اس پر چل کر تم جو کارنامہ سر انجام دو گے، اسے انسانیت کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ تم ڈاکٹر تنویر کی بازیابی کے لیے کارلس کی مدد ضرور کرو۔ ہم اس قسم کے ضمنی مقاصد میں کھو کر اپنی منزل کا راستہ کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ کامن انٹرسٹ بین الاقوامی مجرموں اور اسمگلروں کی اس قدر طاقتور اور خوفناک تنظیم ہے کہ ہم ہر ملک میں نظر میں آ جانے والے 2-2 4-4 اشخاص کو پکڑ کر اس کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ہم پیٹرسن یا روبنز کسی پر بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں، مگر ہمارے پاس ان میں سے کسی کے بھی خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس تنظیم کے اہم اراکین بظاہر نہایت معزز پیشوں سے متعلق ہیں، بے داغ زندگی گزار رہے ہیں۔ تم ہیرالڈ کو نیو یارک پہنچنے سے پہلے ہی راستے سے ہٹا دینے کے متمنی ہو، روبنز پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو کہ میرے آدمی روبنز پر قابو پانے کی حد تک تمہارے ساتھ تعاون کریں۔ ولیم سے پرزور سفارش کروں گا، ہم تمہارے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ جو مشن تمہارے سپرد ہے، اس مشن پر ہم نے ماضی میں بہت کوششیں کی ہیں، مگر ہمارے سب آدمی ناکارہ رہے، حتیٰ کہ ولیم جیسا بے مثال شخص بھی ناکام رہا ہے۔ ابھی ویلمر کی تقریر جاری تھی کہ ایک اونچا لمبا صحت مند امریکی استقبالیہ میں آ گیا۔ ہیلو اولڈ بوائے، اس نے ویلمر کو انتہائی پرخلوص اور بے تکلف انداز میں مخاطب کیا۔ ہیلو مائی سن، ویلمر نے جواباً بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ وہ مجھ سے بھی نہایت خندہ پیشانی سے ملا اور ہم دونوں کو اپنے آفس میں لے گیا۔ وہی ولیم تھا۔ یہ لڑکا کون ہے ویلمر؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہ لڑکا بے پناہ خوبیوں کا مالک ہے، اور میں نے اسے اسی مشن پر ڈال رکھا ہے جس پر تم بھی کام کر چکے ہو۔ گویا تم نے ابھی تک کامن انٹرسٹ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اگر اب کی بار بھی ناکام رہا تو یقیناً شکست تسلیم کر لوں گا۔ گو اس نوجوان سے تمہیں بہت زیادہ امیدیں ہیں، اس نے میری طرف گورتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ایک دم پتھریلا اور بے رحم نظر آنے لگا تھا۔ ہاں، یہ ایک غیر معمولی لڑکا ہے، تنظیم میں کافی اوپر جا چکا ہے۔ پیٹرسن اس کے لیے تنظیم کے VIP کارڈ کے اجرا کی سفارش کر چکا ہے۔ ونڈرفل، ولیم نے تحسین آمیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ویتنام میں ڈپٹی سفیر مقرر کیے جانے کی افواہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ مدت کے لیے ویتنام چلا جاؤں۔ میں جب تک نیو یارک میں ہوں، اس لڑکے کو میرا ہر طرح سے تعاون حاصل ہوگا۔ اس نے کارڈ میری طرف بڑھا دیا۔ اس کارڈ پر میرا ٹیلی فون نمبر موجود تھا۔ جب تمہیں کامن انٹرسٹ کے سلسلہ میں تعاون کی ضرورت ہو، الٹے نمبروں سے کال کر لیجئے گا۔ وکیل کو فوری طور پر اپنا چہرہ تبدیل کر کے نئے چہرے
اور نئے نام سے پاسپورٹ اور انٹرنیشنل ویزا درکار ہے۔ ولمر نے گویا میرے نقطہ نظر سے پہلی کام کی بات کر ہی ڈالی۔ ولیم نے اپنی میز پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ ٹھیک 3 منٹ بعد ایک ادھیڑ عمر خاتون اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ مسز ہارڈی، اس لڑکے کی عمر میں 10 سال کا اضافہ کر دیجئے، چہرہ مہرہ تبدیل ہو جانا چاہیے۔ ولیم نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مسز ہارڈی نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اجازت طلب نظروں سے ولیم کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر مسز ہارڈی کے پیچھے نکل گیا۔ مسز ہارڈی مجھے اس عمارت کے ایک ایسے کمرے میں لے گئی جو بظاہر کیمرہ روم تھا۔ مجھے ایک کرسی پر بٹھا کر مسز ہارڈی نے ایک الماری میں سے ایک سرنج نکالی اور میرے بائیں کندھے پر ایک انجیکشن لگا دیا۔ سرور اور کیف کی ایک لہر میرے رگوں پہ میں دوڑ گئی اور دوسرے لمحے میرے ذہن میں چنگاریاں سی اڑنے لگی۔ میں بے ہوش ہو رہا تھا۔ صرف چند لمحوں بعد میں خود سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو ولمر میرے پلنگ کے قریب بیٹھا تحسین آمیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیلو توقیر۔ ہیلو، میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے انجیکشن دے کر بے ہوش کر دیا تھا۔ میں نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، تمہارا حلیہ تبدیل ہو چکا ہے اور صرف 2 گھنٹے میں تم توقیر ٹونی کی بجائے ٹونی گارنر بن چکے ہو۔ ولمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے حیرت اور مسرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ولمر کی بات سنی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے قد آدم آئینے میں 25-26 سال کا ایک اونچا لمبا امریکی نوجوان کھڑا تھا۔ چہرے پر مونچھوں نے اس نوجوان کی شخصیت کو انتہائی رعبدار بنا دیا تھا۔ مسز ہارڈی نے میرا حلیہ اور میری عمر یکسر بدل کر رکھ دی تھی۔ میرا لباس تک تبدیل کر دیا گیا تھا اور اب میں ایک نئی شخصیت کا روپ دھارے کھڑا تھا۔ اسی لمحے ایک شعلہ سا میری آنکھوں کے سامنے لہرا کر غروب ہو گیا، جیسے کسی نے فلش لائٹ میرے چہرے پر ڈال کر میری تصویر اتاری ہو۔ میں نے نئے لباس میں اپنی جیبیں ٹٹول کر جائزہ لیا۔ میری جیبوں میں میری ہر چیز موجود تھی۔ میں ولمر کے ساتھ ولیم کے دفتر میں گیا تو اس نے میرے نئے نام سے میرا استقبال کیا۔ ہیلو مسٹر ٹونی گارنر، ہاؤ ڈو یو ڈو؟ میں مسز ہارڈی کا دل سے مداح ہو گیا ہوں مسٹر ولیم، میں نے جواباً کہا۔ تم جب بھی اور جیسا بھی چہرہ چاہو گے مسز ہارڈی سے تمہیں ملتا رہے گا۔ سرے دست تو مجھے نئے نام اور نئے چہرے سے پاسپورٹ اور ویزا درکار ہے۔ پہلے ایک کپ کافی کا ہو جائے تو کیسا رہے گا؟ آپ کے ساتھ کافی ضرور چلے گی، مگر یہ یاد رہے کہ مجھے شام کی فلائٹ سے بون جانا ہے اور اس سے پہلے بون سے آنے والی شام کی فلائٹ چیک کرنی ہے۔ شام کی فلائٹ سے تمہاری سیٹ ریزرو کروا دی گئی ہے، ویرین ٹکٹ خریدا گیا ہے۔ تم جب بھی آنا چاہو 1 ہفتے کے اندر اندر تمہارا فوری نوٹس تمہاری سیٹ کنفرم ہو جائے گی۔ ولیم کے آفس میں ابھی کافی پی کر ہم فارغ ہی ہوئے تھے کہ ولیم کا ایک آدمی ایک چھوٹا سا بریف کیس اس کے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس بریف کیس کا جائزہ لیتا میں نے اپنی کرسی چھوڑ دی، دایاں ہاتھ ولیم کی طرف بڑھایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور بائیں ہاتھ سے اس کے سامنے پڑا ہوا بریف کیس لے لیا۔ ولمر نے مجھے حیرت سے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر مجھے میری اس حرکت سے روکنا چاہا، جبکہ ولیم کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اس کو میری اس حرکت سے بے پناہ خوشی ہوئی ہو۔ مسٹر ولمر، میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ اس مرتبہ کامن انٹرسٹ کی تباہی کے لیے تم نے بہت ہی ذہین شخص کا انتخاب کیا ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو مسٹر ٹونی نے اس بریف کیس کو اٹھا کر مجھ سے الوداع کیوں چاہی؟ ولمر ہونکوں کی طرح ولیم کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مسٹر ولمر، اس بریف کیس میں ٹونی گارنر کا پاسپورٹ، ویزا اور بون کے لیے اس کا ریٹرن ٹکٹ موجود ہے۔ ولیم نے ولمر کے چہرے پر ابھری ہوئی سوالیہ لکیر پر الفاظ کا برش چلا کر اسے میری طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ تمہاری گاڑی پیٹرسن کی رہائش گاہ پر پہنچ جائے گی اور ایئرپورٹ تک تم کو میرا آدمی پہنچائے گا۔ ولیم کی بات مکمل ہونے تک میں اپنی جیب میں سے کار کی چابی نکال کر اس کی میز پر رکھ چکا تھا اور ولیم نے اسی دوران ایک بٹن دبا کر غالباً میرے لیے اپنے آدمی کو طلب کر لیا تھا تاکہ وہ مجھے ایئرپورٹ تک پہنچا دے۔ میرا اندازہ غلط نہیں تھا۔ 5 منٹ بعد جو شخص ولیم کے دفتر میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں کسی کار کی چابی پکڑی ہوئی تھی۔ مسٹر ٹونی گارنر کو ایئرپورٹ تک پہنچا دو۔ میں نے اپنی رسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ اس وقت جرمنی سے آنے والی فلائٹ میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ ولیم نے صرف 4 گھنٹے کی قلیل مدت میں میری شخصیت پر ایک نئی شخصیت کا چہرہ چڑھا کر اس نئے آدمی کو بیرون ملک پرواز کے لیے ہر طرح سے تیار کر دیا تھا۔ یہ کام صرف CIA کا مقامی ڈویژنل چیف ہی کر سکتا تھا۔ میرے خیال میں وہ ہیرالڈ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ بون سے آنے والی شام کی فلائٹ سے بھی نیو یارک نہیں پہنچا۔ نیو یارک سے بون جانے والی فلائٹ 1 گھنٹہ بعد جا رہی تھی۔ میں نے یہ 1 گھنٹہ بھی ایئرپورٹ پر ہی گزارا اور اس شام نیو یارک سے بون کے لیے ہوائی جہاز پر سوار ہو گیا۔ سفر کے دوران میں اپنے مشن کو کامیاب کرنے کے متعلق سوچتا رہا۔ جینی کی اطلاع کے مطابق روبنز نے ہیرالڈ کو تا اطلاع ثانی نیو یارک کا سفر کرنے سے روک دیا تھا، مگر مجھے اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔
میں جس روپ میں بون جا رہا تھا اس روپ میں مجھے ہیرالڈ اور اس کے آدمی کبھی شناخت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہیرالڈ نیو یارک آنے کے لیے تیار نہیں تھا تو میں اسے بیڈ گورسبرگ یا بون میں ہی ختم کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ جہاز کے ایئرپورٹ پر اترنے تک میں اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دے کر اپنا لاہے عمل تیار کر چکا تھا۔ جب میں بون ایئرپورٹ پر اترا اس وقت رات کے 10:30 بج چکے تھے۔ بون ایئرپورٹ کی خیرہ کن روشنیاں رنگوں کی برسات کا سماں پیدا کر رہی تھی۔ پیٹرسن نے ایک مرتبہ مجھے کہا تھا کہ جب مشن پر نکلو تو معروف ہوٹلوں کی بجائے 3rd کلاس ہوٹلوں میں قیام کرو۔ بون کے تمام بڑے ہوٹل میرے دیکھے ہوئے تھے۔ مجھے بون میں اپنے پہچانے جانے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، تاہم میں نے پیٹرسن کے اس اصول کے مطابق تیسرے درجے کے کسی ہوٹل میں صبح تک وقت گزارنے کا فیصلہ کیا، مگر اپنی حسب منشا کسی ہوٹل کا انتخاب کرنے سے پہلے میں ہیرالڈ کے متعلق کچھ معلومات چاہتا تھا۔ میں نے ایک ٹیلی فون بوتھ میں گھس کر بیڈ گورسبرگ میں ہیرالڈ کا نمبر ملا دیا۔ دوسری طرف سلسلہ مل جانے کے بعد میں نے پیٹرسن کے لہجے میں ہیرالڈ کے متعلق استفسار کیا۔ مجھے یہ پہچاننے میں قطعاً دشواری پیش نہیں آئی کہ دوسری طرف خود ہیرالڈ موجود تھا۔ سر، آپ نے کس طرح یاد فرمایا؟ ہیرالڈ کا لہجہ مؤدبانہ تھا۔ تم نے مجھ سے مخفی رکھ کر تنظیم کے VIP بورڈ کے روبرو جو کچھ کہنے کے لیے روبنز کو زینہ بنانے کی کوشش کی ہے، اس کے متعلق کرل نے روبنز کی موجودگی میں مجھے بتا دیا ہے۔ روبنز نے تمہیں اس سے پہلے نیو یارک آنے سے متعلق پروگرام دیا تھا، اس پر عمل درآمد کی ضرورت نہیں ہے اور تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تمہارے آنے تک توقیر کو باندھ دیا گیا ہے۔ سر، دراصل ہیرالڈ نے جیسے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، مگر میں نے اسے اس قسم کا موقع نہیں دیا۔ روبنز اس وقت میرے پاس موجود ہے، تم اس سے بات کر سکتے ہو۔ پیٹرسن کے لہجے میں یہ کہہ کر میں چند لمحے خاموش رہا اور ہیرالڈ کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جیسے دوسری طرف ٹیلی فون کا ریسیور دوسرے ہاتھوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ چند ثانیے کی خاموشی کے بعد میں نے روبنز کے لہجے میں ہیلو کہہ کر ہیرالڈ کو مخاطب کیا۔ سر، اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ میری سیٹ تو صبح کی فلائٹ سے بھی ریزرو ہے۔ میرے اپنے نام سے کل شام کی سیٹ بھی ریزرو ہے، جبکہ کل صبح کی فلائٹ سے میری سیٹ اسی نام کا پاسپورٹ اور ویزا موجود ہے۔ آج شام کی فلائٹ سے بھی میری سیٹ اسی نام سے تھی جو کہ میں نے منسوخ کرا دی تھی۔ اس نے از خود ہی تمام وضاحت پیش کر دی۔ مسٹر پیٹرسن نے تمام موقف کو درست مان لیا ہے اور یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں VIP رکن بنانے کی سفارش کرے گا، لہٰذا تم کل صبح کی فلائٹ سے آ جاؤ۔ فرضی نام سے آنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں نے روبنز کے لہجے میں یہ سب کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا، جیسے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ہیرالڈ سے روبنز کے لہجے میں زیادہ دیر تک گفتگو اس لیے بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی میرے اصل لہجے کو محسوس کر سکتا تھا۔ یہ میری خداداد صلاحیت تھی کہ میں تھوڑی سی کوشش سے کسی کے بھی لہجے کو بخوبی ادا کر لیتا تھا، خصوصاً ٹیلی فون پر تھوڑے بہت فرق کو دوسری طرف سے ہرگز محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ میرے اپنے خیال میں میرا تیر نشانے پر بیٹھا تھا، اس لیے میں نے ٹیلی فون بوتھ سے نکل کر واپس بون ایئرپورٹ کا رخ کیا اور صبح کی فلائٹ سے اپنی سیٹ اوکے کروا لی۔ اگر ہیرالڈ نے کسی طرح سے خطرے کی گھنٹی بجائی اور صبح کی فلائٹ سے سفر کرنے کے لیے نہ آیا تو عین وقت پر میں اپنی پرواز منسوخ کر سکتا ہوں۔ اس صورت میں مجھے ہیرالڈ سے جرمنی میں ہی نمٹنا تھا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر میں پیدل ہی کسی ہوٹل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس وقت 11:30 بج رہے تھے۔ ایئرپورٹ سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر میں ایک بارنما ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک ہندو کا ہوٹل تھا اور اسی مناسبت سے اس نے اس بار کو انڈین ریسٹورنٹ سے موسوم کر رکھا تھا۔ اس ہوٹل کے باہر ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا اور ہوٹل کا ہندو مالک آلتی پالتی مارے اس چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا۔ حکا اس کے سامنے پڑا تھا اور ایک پینڈو قسم کا آدمی اس ہندو کے ہمراہ بیٹھا کسی مسئلے پر گفتگو کر رہا تھا۔ وہ بھی انڈین معلوم ہوتا تھا۔ وہ بظاہر ہندو نہیں تھا، وہ مسلمان بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال وہ یورپین نہیں تھا، انڈین نہیں تھا تو بنگلہ دیشی ہو یا پاکستانی ضرور تھا۔ میں چبوترے کے قریب پہنچا تو ہندو نے سر اٹھا کر نہایت غور سے میری طرف دیکھا۔ میں نے امریکن لہجے میں انگریزی میں اس سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ مل سکتا ہے۔ جواباً وہ اونٹوں کی طرح منہ اٹھائے میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کو خاموش پا کر میں ہوٹل کے اندر جانے والا تھا کہ اس کا ساتھی انگریزی میں بول پڑا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہوٹل میں کس قسم کے کھانے اور مشروبات میسر ہیں اور ہر طرح کا آرام مل سکتا ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ کر ہال میں جا بیٹھا۔ یہ حقیقتاً ایک 3rd کلاس ہوٹل تھا، اگرچہ ہوٹل کے ہال میں اس وقت بھی 1 درجن کے لگ بھگ افراد میزوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جس لڑکی نے کافی کا آرڈر دیا تھا وہ بھی مقامی نہیں تھی۔ میں نے آرڈر جرمن زبان میں دیا تھا۔ اس نے کافی سرو کرتے وقت مجھ سے پوچھ لیا کہ میں آیا جرمن ہوں۔ کافی کے گھونٹ حلق سے اتارتے وقت شاید میں لمحہ بھر کے لیے بھول گیا تھا کہ میں کس روپ میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے منہ سے بے اختیار نہیں میں جرمن یا یورپین نہیں ہوں، میں پاکستانی ہوں۔ کیونکہ سوال جرمن میں کیا گیا تھا اس لیے جواب بھی جرمن زبان میں تھا۔
مگر میرے جواب سے اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں بھی پاکستانی ہوں، اس نے میرے لیے کپ تیار کرتے ہوئے سرگوشی کے سے انداز میں کہا۔ آپ کی وہ مجھ سے اردو زبان میں مخاطب ہوئی تھی۔ چند لمحے ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ کہاں آپ ہنسی ہو؟ میں نے کافی کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہ ایک طویل کہانی ہے، آج رات تم اس ہوٹل میں قیام کرو۔ کہانی یہ سوچ کر سنانا چاہوں گی کہ تم میرے ہم وطن ہو، شاید میری کوئی مدد کر سکو۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں کافی کے تلخ گھونٹ حلق سے اتارتا رہا اور اپنے ہر گھونٹ کے ساتھ اپنی اس ہم وطن کے متعلق سوچتا رہا کہ یہ کون سے حالات تھے جنہوں نے اس لڑکی کو اس جگہ لا پھینکا تھا۔ معلوم نہیں کون سی مجبوریاں تھیں کہ وہ جرمنی کے اس 3rd کلاس ہوٹل میں تھی۔ 8 بجے کی فلائٹ سے ہیرالڈ کا تعاقب کرنا تھا اور اس وقت 12 بج رہے تھے۔ میرے پاس اس لڑکی کا فسانہ غم سننے کے لیے کافی وقت تھا۔ میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی اس ہم وطن لڑکی کی کہانی ضرور سنوں گا۔ میں کافی پینے کے بعد ابھی فارغ ہوا ہی تھا کہ وہ برتن سمیٹنے کے بہانے میری میز کی طرف چلی آئی۔ میز پر سے برتن اٹھاتے وقت وہ کچھ نہیں بولی، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس کے کان میری طرف لگے ہوئے تھے۔ میں نے رات اس ہوٹل میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے یہ بات اردو میں کہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی لہر سی دوڑ گئی۔ میں آپ کے لیے کس نام سے کمرہ بک کراؤں؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی بھی نام سے کمرہ بک کرا لو، میں نے آہستہ سے کہا۔ مگر ٹھہرو، تم مجھے پاکستانی مت ظاہر کرو۔ میں اس وقت امریکن پاسپورٹ پر ایک امریکی نام سے جرمنی میں موجود ہوں۔ تم میرا پاسپورٹ لے جاؤ اور اس کے مطابق اس ریسٹورنٹ کا سب سے زیادہ آرام دہ کمرہ بک کرا لو۔ میں نے چند بڑے نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے 2 نوٹ اٹھا لیے اور برتن سمیٹ کر میرے پاسپورٹ سمیت کچن کی طرف چلی گئی۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔